بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علی رسولہ الکریم وآلہ الاطیبین الاطہرین المعصومین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ طلاب کرام عزیز، کیسے ہیں؟ امید کرتے ہیں کہ آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ دروس فی علم الاصول حلقہ ثالث کا سبق نمبر 83 آغاز کر رہے ہیں، جس میں عنوان قرار دیا گیا کتاب کی عبارت تعدد الوسائط فی التواتر سے لے کر الحالۃ الثانیۃ تک۔ طلاب عزیز، آج کے درس میں جن نکات کو محور گفتگو قرار دیا گیا ہے وہ یہ ہیں۔ نمبر 1، تواتر میں وسائط متعدد ہونے کی وضاحت کی جائے گی کہ اگر تواتر کے اندر وسائط متعدد قسم کے ہیں تو پھر کیا تواتر یقین آور ہوگا؟ اگر وسائط جس طریقے سے وسائط کے بغیر حسی طریقے سے تواتر کسی چیز کے بارے میں ہو رہا تھا یا کسی خبر و قضیے کے بارے میں، تو وہاں پر حصول یقین ہو رہا تھا، یہاں پہ بھی جہاں پہ وسائط ہیں وہ بھی ایک نہیں متعدد وسائط ہیں، تو یہاں پہ تواتر حصول یقین کا سبب بنے گا یا نہیں، اس کی وضاحت ہوگی۔ نمبر 2، اقسام تواتر کی وضاحت کی جائے گی کہ کتنی اقسام ہیں، ان میں سے بعض کا آج بیان کیا جائے گا۔ آئیے عبارت کو ملاحظہ فرمائیں۔ فرماتے ہیں تعدد الوسائط فی التواتر، تواتر کے معنی کو ملاحظہ کرنے کے بعد فرماتے ہیں کہ وسائط جمع واسطے کی تواتر کے اندر واسطوں کا، ذرائع کا متعدد ہونا۔ طلاب عزیز دیکھیے، یہاں تک بحث تھی اگر کوئی شخص 5، 20، 10، 100 جن سے تواتر حاصل ہوتا ہو، اگر وہ خود کسی واقعے کو، خود کسی خبر کو سن کے یا دیکھ کے نقل کر رہے ہیں کسی واسطے کے بغیر اور تواتر حاصل ہو رہا ہے، تو پھر اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ وہ یقین آور ہے۔ اب یہ بحث ہے کہ اب تواتر وہ ہے جہاں پہ اشخاص سب کے سب کسی بھی واقع، مثلا واقع غدیر کو دیکھ نہیں رہے، بلکہ فرض کریں کچھ نے واقع غدیر کو دیکھا ہے، پھر انہوں نے بعد والے افراد کو بتایا، پھر انہوں نے پھر تیسرے طبقے والوں کو بتایا، اسی طریقے سے، یعنی واسطہ در واسطہ اسی طریقے سے۔ تو آیا یہ جو واسطہ سے تواتر حاصل ہو رہا ہے، متعدد ہو رہا ہے، یہ بھی یقین آور ہے یا نہیں؟ آج کے درس میں یہ بحث ہوگی۔ فرماتے ہیں کہ اذا کانت القضیۃ الاصلیۃ المطلوبۃ اثباتها، اتا اصل میں نہیں ہونی چاہیے، المطلوب اثباتها ہونا چاہیے۔ بہرحال آئے تو خیر، اس بات لیست موضعا للاخبار المباشر فی الشہادات المحسوسۃ، جب قضیہ اصلی یعنی کوئی بھی بنیادی قضیہ ہے، واقعہ ہے، خبر ہے، جس کو ثابت کرنا مقصود کیا گیا ہے، المطلوب اثبات، یعنی مقصود یہ ہے کہ اس کو ثابت کیا جائے، جب ایسا اصلی قضیہ محل خبر مباشر واقع نہ ہو شہادت محسوس میں، یعنی تمام افراد نے اس کو ملاحظہ نہ کیا ہو، بلکہ وَإِنَّمَا هِيَ مَنْقُولَةٌ، بلکہ وہ واقع اصلی نقل شدہ ہو بواسطہ شہادت افراد، دیگر افراد کے واسطے کے ذریعے سے۔ مثلا میں آپ کو عرض کر رہا ہوں کہ واقع غدیر کو فرض کریں 1,00,000 صحابہ نے دیکھا، پھر 1,00,000 صحابہ نے فرض کریں 1,00,000 یا 1,00,000 سے بیشتر تابعین کو بتایا، ٹھیک اس طریقے سے۔ اچھا، تابعین نے اس واقعے کو دیکھا نہیں ہے، صحابہ نے دیکھا ہے، کما هو الغالب فی الروایات، اکثر بیشتر روایات میں سے ہوتا ہے۔ کس طریقے سے ہوتا ہے کہ ایک راوی کہتا ہے کہ میں نے امام علیہ السلام سے سنا، نقل کرتا ہے کہ میں فرض کریں فلاں، وہ کہتا ہے کہ میں نے
فلاں راوی نے فرق حماد نے سنا اس سے محمد بن مسلم سے، محمد بن مسلم نے زرارہ سے، زرارہ نے فرض کریں فلاں سے، پھر وہ فلاں کہتا ہے کہ میں نے امام جعفر صادق سے سنا ایک نہیں ہے، ٹھیک، لیکن باقی دیگر ایک دوسرے کے وسائل سے نقل کر رہے ہیں. اکثر و بیشتر یہی روایتوں میں ہوتا ہے، یعنی سب کے سب جو روایت کے سند میں راوی ہوتے ہیں نہیں وہ حصی طریقے سے روایت واقعے کو نہیں سنتے و دیکھتے. جب ایسے ہے تو فلا بد من حصول احد امرین لیتحقق املاک التواتر، تو ضروری ہے کہ دو چیزوں میں سے ایک چیز حاصل ہو تاکہ معیار تواتر حاصل ہو جائے، میزان تواتر حاصل ہو جائے، جس کے ذریعے سے یقین حاصل ہوتا ہو. احدہما، پہلا یہ ہے کہ ان تکون کل واحدۃ من تلک الشہادات الاخرى موضوعا للاخبار المباشر المتواتر، کہ ان ہر ایک ہو ان شہادات، ان شہادات جمع ہے شہادت کی، یعنی گواہیوں میں سے ہر ایک ہو موضوع ان خبروں کا جو تواتر کے ساتھ بلا واسطہ اخبار بتائی جا رہی ہیں. ٹھیک، یعنی اس میں کیا ہے، سب کے سب افراد نے دیکھا ہے، ملاحظہ کیا ہے تواتر کے ساتھ بلا واسطہ، یعنی ایک دوسرے سے نہیں بتا رہے، ایک طبقہ دوسرے سے یا ایک فرد دوسرے، بلکہ مشاہدہ کیا ہے. وہکذا یلحظ التواتر فی کل حلقۃ، اس طریقے سے فرق طبقات اگر بنا لے کہ ایک طبقہ میں سے ہر ایک نے صحابہ کرام نے جو 1,00,000 صحابہ کرام تھے خم غدیر میں، انہوں نے سب نے ہر ایک نے دیکھا ہے، اور اسی دیکھنے اور مشاہدے کی بنا پہ وہ گواہی دے رہے ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کنت مولا فہذا علی مولا، سنا بھی دیکھا بھی. ٹھیک، یہ والآخر دوسرا کیا ہے کہ ان تبدع عملیت تجمیع القرائن الاحتمالیت علی اساس حساب الاحتمال، کہ آغاز کیا جائے کہ اس کام کا کہ قرائن احتمالی کو اکٹھے کیا جائے حساب احتمالات کی بنا پہ، جو جس کی مثال گزشتہ میں گزر گئی، ان قیمت احتمالی میں سے جو خبر کے لیے ہوتے ہیں، لیکن البتہ خبر غیر مباشر، البتہ وہ خبر جو خبر غیر مباشر ہے، خبر مباشر نہیں. خبر مباشر یعنی بعد والے طبقے کے ہر مخبر خبر دے رہے ہوں پہلے والے طبقے سے، یعنی پہلے والے طبقے سے بیان کر رہے ہوں. ٹھیک، فتلحظ القیمت الاحتمالیت القضیت لقضیت، بس یعنی قابل اعتنا احتمال کا ہونا لحاظ کرنا کسی بھی خبر کے لیے، یشہد شخص بوجود شاہد بہا، تو شخص گواہی دیتا ہے کہ اس کے لیے گواہ موجود ہے اس واقعے کے لیے یا اس احتمال کے لیے. وتجمع قیم احتمالات مماثل، پھر اسی کے مانند کے احتمال کے ساتھ اس کو اکٹھے کیا جائے گا. وہکذا اسی دوسرے کو تیسرے کے تیسرے کے یحصل احراز الوجدانی، یہاں تک کہ جب ایک دوسرے کے ساتھ مماثلت رکھتے ہوں گے تمام احتمالات، تو یہاں سے یقین حاصل ہو جائے گا کہ یہ واقعہ ہوا ہے. وہذا طریق صحیح، یہ ایک صحیح طریقہ ہے. ٹھیک ہے، اس پہ یہ دیکھیے طلاب عزیز کہ ایک دوسرے مرحلہ جو بیان ہوا اس میں کیا ہے، کوئی بھی خبر یا کوئی بھی حدیث کے مخبرین کا طبقہ تواتر تک نہ پہنچے، جبکہ دیکھیے پہلے کا تھا وہ تواتر تک پہنچ رہا تھا ہر طبقہ، لیکن اس کا جو طبقہ ہے وہ تواتر تک نہیں پہنچ رہا. لیکن مثال غدیر کے واقع غدیر کے تمام قابل توجہ احتمالات کو جمع کیا جائے. ٹھیک، البتہ ان مخبرین کے بارے میں جو غیر مباشر ہیں، یعنی جنہوں نے ان افراد سے سنا ان واقع غدیر کو جنہوں نے دیکھا. واقع غدیر کی خبر زرارہ نے سلمان سے سنی، تو ادھر فرض کریں 1% احتمال آتا ہے. ٹھیک، اور پھر سلمان نے واقع غدیر کو محمد مسلم سے نقل کیا، اس میں احتمال پھر 1%. اسی طریقے سے چلتے ہیں 100 افراد ہے، اس طرح فرض کریں 100 مخبرین واقع غدیر پر ہر ایک کے بارے میں 1% احتمال آتا ہے،
تو جب جم کریں گے تو 100% احتمال 100% یقین حاصل ہو جائے گا کہ واقع گدیر کی صداقت اور حقانیت موجود ہے. یہ طریقہ صحیح ہے، لیکن غیر انہ یکلف افتراض عدد اکبر من شہادات غیر مباشرہ. یہ لیکن اس کے علاوہ یہ ہے کہ مکلف کیا گیا کہ فرض کیا جائے ایک بڑا سا عدد ان گواہیوں میں سے جو باواسطہ ہیں، یعنی ان افراد سے نقل کریں جنہوں نے سنا یا دیکھا. کیوں؟ ان مفردات الجمع، چونکہ مفردات جمع سے مراد یعنی خبر دینے والے افراد میں سے ہر فرد اسکر قیمت منہا فی حالت شہادت المباشرت. یہ منہا کی ضمیر قیمت کی جانب جا رہی ہے. ہر ایک کی قیمت کم ہے، ہر فرد کی قیمت کم ہے اس حالت میں جب وہ بلا واسطہ حصی طور پہ کسی بھی واقع یا خبر کو نقل کر رہے ہیں. اقسام تواتر کی اقسام. طلاب عزیز، تواتر کی اقسام جو بیان کی ہیں وہ 3 ہیں. ایک تواتر اجمالی، تواتر معنوی، تواتر لفظی. آج کے درس میں فقط ایک قسم کا بیان ہوگا. اذا واجہنا عددا کبیرا من الاخبار، جب ہم متوجہ ہوں، سامنا کریں بہت سارے ایک عدد کو جو اخبار میں سے ہو، خبروں میں سے ہو، تو فسوف نجد احد الحالات تالیت، تو ہم ان عدد کبیر من اخبار میں سے کے بارے میں ہم 3 صورتوں کو یہاں پہ 3 حالت جو درج ذیل آ رہی ہیں ان میں سے ایک صورت کو پاتے ہیں جو ان میں سے پہلی حالت یا پہلے قسم تواتر کو جو بیان کیا جائے گا وہ پیش آتی ہے. الحالت الاولی، پہلی حالت ہے تواتر اجمالی. اس کا نام ہے تواتر اجمالی، رکھ لیں. خلاصے کے طور پر آپ یہ ملاحظہ فرمائیں، تواتر اجمالی یعنی جمیع مخبرین متعدد قضایا کے بارے میں خبر دیں اور وہ متعدد قضایا اشتراک نہ رکھتے ہوں آپس میں، نہ مدل مطابقی میں، نہ مدل تضمنی میں، نہ الزامی میں. مثلا وسائل الشیعہ کتاب کے اندر جو ہزاروں کی تعداد میں حدیث آپ دیکھ رہے ہیں، اس کے لیے یقین کرنا ممکن ہے کہ ان میں سے کچھ کاذب ہیں، کیونکہ فرض کریں ان میں سے کچھ ایسی ہیں جن کے اندر اہل بیت علیہ السلام پر جھوٹ باندھا جا رہا ہے. فرض کریں 50,000 ہے، ان میں سے 100 کی تعداد جو ہے جھوٹی ہے، 100 احادیث میں سے، تو ان کے بارے میں علم اجمالی ہو رہا ہے کہ 100 احادیث کے بارے میں جھوٹے، لیکن یہ معین نہیں کہ کون سی 100 احادیث. ٹھیک، چونکہ ان کے مختلف ابواب ہیں، باب صوم و صلاۃ و روزہ و خمس و زکوٰۃ وغیرہ حدود دیا تک. یہ اب یہ کیا کہتے ہیں، اس حالت میں تواتر اجمالی ہے، چونکہ اطمینان ہو جاتے گا کہ ایک روایت کے صدور کے یقین ہونے کے بارے میں اجمالاً یعنی بغیر معیناً. ٹھیک، لیکن وہ معین نہیں کہ وہ کون سی 100 روایات ہیں. ان لا یوجد بین المدلولات الخبریت مشترک یخبر الجمیع عنہم، وہ یعنی مدلولات خبری یعنی جس خبر کے بارے میں وہ بتائے جا رہے ہیں، مخبرین ان کے درمیان میں کوئی حد وسط جامع چیز، مشترک چیز نہ پائی جاتی ہو جس کے بارے میں وہ تمام مخبرین خبر دے رہے ہیں. فرق یعنی نہ اشتراک ان کے اندر مدل مطابقی کے اندر ہو، نہ تطابقی کے اندر ہو، نہ تضمنی کے اندر، نہ الزام کے اندر. قواعد جمعنا بطریق اشوائیت مئت روایتا من مختلف الوجہ، جس سے مثلا اشوائی طریقے سے ہم اگر 100 روایت کو اکٹھے کریں، یعنی اشوائی طریقہ وہ ہے کہ بغیر اس کے کہ ایک طبقے کو یا ایک روایت کو دوسری پر سبقت دیں. فرق مختلف ابواب میں سے، جس طرح کہ وسائل الشیعہ کے مختلف ابواب ہیں، ان میں سے 100 روایت کو ہم لیتے ہیں. وفی هذه الحالت، اس حالت میں من الواضح واضح بات کہ ان کل واحد من تلك المدلولات، ان مدلولات میں سے یعنی 100 کا جو ہے لا یثبت بالتواتر، یہ لا تواتر کے ذریعے ثابت نہیں ہوتی، بلکہ انما الکلام فی اثبات احدها على سبیل العلم الاجمالی، بلکہ گفتگو اس میں واقع ہوتی ہے کہ ان میں سے ایک کا بطور علم اجمالی ثابت
ہونا ہوتا ہے یا نہیں، لکھے ترتب علی اثر علم اجمالی، اگر علم اجمالی کے بنا پہ ان کو ثابت کیا جا سکتا ہے تو پھر ان کے اوپر علم اجمالی کے جو آثار ہیں منجزت معذریت وہ بھی مترتب ہوں گے. وتحقیق ذالک فی ذالک، اس بات میں تحقیق یہ ہے یعنی شہید صدر کا نظریہ کہ ان قیمت احتمال کذب الجمیع ضئیلۃ جدا. آپ کہیں کہ یہ تمام کی تمام جھوٹی ہیں، یعنی جن کے اندر یہ 100 ہیں یہ تو بالکل غلط ہے، یہ بالکل کم ہے. کیوں؟ لوجود مضاف، وہ عدد الاحتمالات التی، یعنی ٹھیک ہے ضعیف ان کے اندر موجود ہیں اور وہ احتمالی اتنا عدد ہے کہ ینبغی ان تضرب قیمها من اجل الحصول علی قیمت احتمال کذب الجمیع، کہ ان کی احتمالی قیمت کو آپ ضرب کریں اس لیے سے کہ حصول ہو رہا ہے ان کے بارے میں کہ تمام کے تمام کے بارے میں احتمال کذب کا حصول ہو رہا ہے. وَكُلَّمَا كَانَتْ عَوَامِلُ الضَّرْبِ قصوراً، جب ضرب کے اسباب کسری ہوں تو تضاءلت نتیجہ ضرب طبعا، تو کم ہو جاتا ہے ضرب کا نتیجہ پیروی کرتے ہوئے لزیادت تلک العوامل، ان اسباب کے زیادہ ہونے کی وجہ سے. وَهَذَا مَا نُسَمِّي بِالْمُضَاعَفِ الْكَمِّي، اس کو ہم نے نام رکھا ہے مضاعف کمی. فَيَكُونُ احتمال کذب الجمیع ضئیلا جدا، بس تمام کے جھوٹے ہونے کا احتمال کم ہے، سب جھوٹے نہیں ہو سکتے. وَيَحْصُلُ فِي الْمُقَابِلِ اطمینان بِصِدْقِ وَحْنِ الْعَقْلِ، پھر ان کے مقابلے میں یقین اطمینان ہو جاتا ہے، کم از کم ایک تو سچا ہے ان میں سے، ایک روایت یا ایک راوی. ولیکن هذا الاطمینان یستحیل ان یتحول الى یقین بسبب ضالت، یعنی غیر معین شدہ میں کو کے اندر جو اطمینان پیدا ہو رہا ہے، شہید صدر فرمانا ہے اس کو یقین کی جانب تبدیل کرنا، اطمینان کو آپ یقین کہیں، یقین کی جانب تبدیل کریں، یہ محال ہے. وجہ اس حالت محال کیوں ہے؟ یہ کہ انا نعلم اجمال وجود مئت خبر کاذب فی مجموع، ہم اجمال یہ جانتے ہیں کہ تمام فرق 50,000 احادیث کے اندر 100 احادیث جھوٹی ہیں، اجمالاً جان، لیکن کون سی ہیں یہ معین نہیں. وہذا مئت، اور یہ 100 التی التقاطناها تشکل طرف من اطراف العلم، تشکیل دیتے ہیں جب ہم ان کو ملاتے ہیں 50,000 کے ساتھ تو اطراف علم اجمالی کو تشکیل دیتی ہیں. وقیمت احتمال انطباق معلوم الاجمالی علیہ تساوی قیمت احتمال انطباق علیہ 100 اخرى تجمع بشکل آخر. اور یہ احتمال کی قیمت کے علم اجمالی اس پر صدق آتا ہے، یہ تساوی رکھتا ہے اس انطباق کے احتمال کے ساتھ جو ان دیگر 100 پر رکھتا ہے. وہ دیگر 100 کون سی؟ جو دوسری فرق، ایک پہلا 100 دوسرا 100 تیسرا اس طریقے سے. فلو کان المضاف الکمی وحدہ، اگر فقط مضاف کمی ہو جس کا بیان مضاف کمی یکفی، اگر کافی الافناء الاحتمال، احتمال کو ختم کرنے کے لیے، تو لزال احتمال انطباق ہے، تو انطباق کا احتمال ہی ختم ہو جائے گا. علی ای مئات نفرضھا، کون سی 100 پر جس کو ہم نے فرض کیا. وہذا یعنی زوال علم الاجمالی وهو خلف، اور خود احتمال کو فنا کرنا یعنی خود علم اجمالی کا ختم ہو جانا جو کہ خلاف فرض ہے. وهكذا نعرف، اس طرح سے ہم جانتے ہیں کہ ان درجہ احتمال صدق واحد من الاخبار علی الاقل، کہ کم از کم ایک خبر کے اس درجے تک کو ہم جانتے ہیں کہ ایک کے سچے ہونے کا احتمال ہے، تب کہ اطمینان تو ہمیں اطمینان ہو جاتا ہے. یہ وحجیت هذا الاحتمال مرتبط بتحدید مدى انعقاد سیرت العقل علی العمل باطمینان. اچھا، یہ اطمینان حجت یا نہیں فرماتے، یہ بے حجت رکھتا ہے. اچھا، کس بنا پر حجت؟ سیرت اخلاق کے بنا پر کہ وہ اس قسم کے پر اطمینان کرتے ہیں. وهل تشمل الاطمینان الاجمالی المتکون نتیجت جميع احتمالات اطرافی، نتیجت جمع احتمالات اطراف اللہ. سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو اطمینان اجمالی حاصل ہوا ہے تو تمام احتمالات کو شامل ہے یا نہیں، یہ سوال پیدا ہوتا ہے. اس چونکہ قد یمتنع، چونکہ بسا اوقات کبھی کبھی منع کرتا ہے اطمینان اجمالی کس چیز شمول سیرت کہ سیرت شامل ہو سکے لمثل حاضر اطمینانات الاجمالیات،
اس قسم کے اطمینات اجمالی کو، یعنی سیرت ان کو بسا اوقات کبھی کبھی شامل نہیں ہوتی، سیرت ان سے دور ہوتی ہے۔ تو طلاب کرام آج کا درس اپنے اختتام کو پہنچا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔